السلام علیکم. آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں. آج 21 سپتمبر 2025 ہے اور ہمارے پاس آج آپ کہہ سکتی ہیں معلومات کا ایک سمندر ہے. جی بالکل. مختلف ذرائع سے اکٹھا کیا ہوا مواد ہے، مقامی تعلیمی تقریبات ہیں، پھر اساتذہ سے متعلق بڑے اہم عدالتی فیصلے ہیں، ملازمت کے مواقع بھی ہیں، اعلیٰ تعلیم کے اعلانات، کچھ بین الاقوامی خبریں اور یہاں تک کہ فلکیات سے جڑی باتیں بھی. جی ہاں، اور ہمارا مقصد آج صرف ان خبروں کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کی گہرائی میں جانا ہے. صحیح. دیکھنا ہے کہ ان میں اصل بات کیا ہے، اہم نکات کیا ہیں، تاکہ سننے والوں کو کم وقت میں ایک پوری متوازن تصویر مل سکے. بالکل. تو پھر شروع کرتے ہیں یہ گہرائی میں جائزہ. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اور کمیونٹی سطح پر کیا چل رہا ہے. آج نظام آباد میں AIITA یعنی آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی ایک اہم تقریب ہے. جی، یہ ایک تہنیدی تقریب ہے، یعنی مبارکباد دینے کے لیے، اور اس کا مقصد کئی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اچھا، کون کون شامل ہیں اس میں؟ دیکھیں، ایک تو وہ طلبہ و طالبات ہیں جو اردو میڈیم سرکاری اسکولوں سے ہیں، جنہوں نے پچھلے 2 سالوں میں یعنی 22-23 اور 23-24 میں SSC اور انٹرمیڈیٹ میں بہت اچھا نتیجہ دکھایا. اچھا، جو ذہین طلبہ ہیں. جی. پھر وہ اساتذہ ہیں جنہیں اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا ہے. زبردست. اور تیسرے وہ سیکریٹری صاحبان اور ٹیچرز ہیں ضلع نظام آباد کے جنہیں اچھی کارکردگی پر وظیفہ ملا ہے. تو یہ تقریب تو میرا خیال ہے صبح 10 بجے شروع ہو چکی ہے. جی ہاں، احمد پورہ کالونی نظام آباد میں. اس کی صدارت AIT کے ضلعی صدر جناب شیخ عارف الدین صاحب کر رہے ہیں، اور مہمان خصوصی ہیں AIT تلنگانہ کے ریاستی صدر جناب میر ممتاز علی صاحب. یعنی کافی اہم لوگ وہاں موجود ہیں. دیگر مہمانوں میں بھی بڑے نام شامل ہیں. بالکل. جیسے ریاستی نائب صدر محترمہ اسما زرین صاحبہ ہیں، جماعت اسلامی ہند نظام آباد کے ناظم پروفیسر عبدالرحمان داؤدی صاحب، اور محترمہ قمر النساء بیگم صاحبہ بھی ہیں. پروگرام تو تلاوت سے شروع ہوا ہوگا اور پھر تقاریر ہوئیں. کیا خاص باتیں رہیں ان تقاریر میں؟ جی، مقررین نے زیادہ تر جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا، اور یہ بھی کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تعلیم کتنی اہم ہے. خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر کافی بات ہوئی. یہ تو بہت اہم نقطہ ہے. جی ہاں، اور نظامت کے فرائض AITA ضلع سیکریٹری جناب الیاس احمد صاحب نے انجام دیے. اور جو ضلعی صدر ہیں شیخ عارف الدین صاحب، ان کے خطاب میں کیا خاص بات تھی؟ انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے اساتذہ کو کہا کہ صرف پڑھانا کافی نہیں، ایک مثالی استاد بننا چاہیے. مثالی استاد یعنی جو طلبہ کی اخلاقی تربیت پر بھی پوری توجہ دے. انہوں نے AITA کے کردار پر بھی روشنی ڈالی کہ یہ تنظیم تعلیمی تحریک میں کیا کام کر رہی ہے. آخر میں جناب سرور احمد صاحب نے شکریہ ادا کیا. اچھا، اور یہ سرگرمیاں صرف آج تک نہیں ہیں، کل یعنی 22 ستمبر کو حیدرآباد میں بھی کچھ ہو رہا ہے AITA کی طرف سے؟ جی بالکل. کل حیدرآباد میں AI ٹیچا گولکنڈا اور آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ مل کر ایک کانفرنس کر رہے ہیں. ایک روزہ کانفرنس ہے. اچھا، کیا موضوع ہے اس کا؟ عنوان بہت دلچسپ ہے: ٹیچنگ وتھ لو اینڈ وزڈم، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم's وے. واہ، محبت اور حکمت سے پڑھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جی، یہ کانفرنس ٹولی چوکی میں مسجد اسلامک سینٹر میں ہوگی، صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے یہ؟ اس کا مقصد ہے اساتذہ، محققین اور جو تعلیم کے ماہرین ہیں، ان سب کو ایک جگہ لانا ہے تاکہ وہ تدریس کے نبوی طریقوں پر بات چیت کر سکیں، غور و فکر کر سکیں. کلیدی خطبہ کون دے رہا ہے؟ مانو یونیورسٹی کے OSD پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب کلیدی خطبہ دیں گے، اور صدارت AI ٹیچا تلنگانہ کے صدر جناب میر ممتاز علی صاحب ہی کریں گے. اور اس میں جو مقالے پڑھے جائیں گے ان کے موضوعات کیا ہوں گے؟ موضوعات بھی بہت اہم ہیں، جیسے کلاس روم میں ہمدردی کا ماحول کیسے بنایا جائے، آج کی جدید تعلیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اخلاقی قیادت، جذباتی ذہانت اور نصاب میں نبوی حکمت کیسے شامل کی جائے. یعنی یہ صرف ایک کانفرنس نہیں بلکہ عملی طور پر تدریس کو بہتر بنانے پر بات ہوگی. اور یہ مقالے شائع بھی ہوں گے؟ جی ہاں، ان کی کارروائی شائع کرنے کا بھی منصوبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی AITA کی سرگرمیاں. اب ذرا اساتذہ کی فلاح و بہبود کی طرف آتے ہیں. ایک بہت بڑی خبر ہے سپریم کورٹ سے، ٹیٹ کے حوالے سے. جی ہاں، یہ واقعی ایک لینڈ مارک فیصلہ کہا جا سکتا ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने टीचर अहलियती टेस्ट यानी टीईटी की शर्त से छूट दे दी है किन असातिज़ा को? उन तमाम असातिज़ा को जो 2011 से पहले मुकर्रर हुए थे। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। ये फैसला किसकी दरखास्त पर आया? ये फैसला ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन AITA की तरफ से दायर करदा एक मुकदमे के नतीजे में आया है। तो मसला क्या था असल में? ये NCTE ने शर्त क्यों लगाई थी? देखें, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये लाजमी करार दिया था कि उस्ताद बनने के लिए टेट पास करना जरूरी है। मकसद तो था तालीम का मयार बेहतर करना। वो तो ठीक है। लेकिन मसला ये हुआ कि उन्होंने इस कानून का इतलाक माजी से कर दिया। मतलब 2011 से पहले जो लोग नौकरी में आ चुके थे उन पर भी। ओह, तो इससे तो बहुत से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई होंगी ना? जी बिल्कुल, हजारों असातिज़ा, जिनमें से कई ऐसे थे जिन्हें पढ़ाते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए थे, उनकी मुलाजमतें खतरे में आ गईं। AITA ने यही मौक़िफ़ अपनाया कि ये नाइंसाफ़ी है। कि नया कानून पुराने लोगों पर क्यों लागू हो? बिल्कुल, जो कानून बनने से पहले से पढ़ा रहे हैं उन पर ये शर्त लगाना ठीक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी? जी, अदालत ने AITA के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और कहा कि जो असातिज़ा तजुर्बा रखते हैं और टेट नाफिज होने से पहले मुकर्रर हुए थे, उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी। इससे तो वाकई हजारों असातिज़ा को सुकून मिला होगा, उनकी नौकरी महफूज हो गई। यकीनन बहुत बड़ी राहत है। अब वो इज्जत के साथ अपनी मुलाजमत जारी रख सकेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। वो क्या? देखें, ये फैसला तजुर्बे की कदर करता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग तालीम के मेयार की बात करते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि क्या इससे मुस्तकबिल में असातिज़ा के लिए एक जैसा मेयार बरकरार रखना मुश्किल नहीं होगा? ये तो है। ये एक पेचीदा मामला है। तजुर्बा बम मुकाबला मेयारी टेस्टिंग, इसमें तवाज़न कैसे कायम किया जाए? ये फैसला एक तरह से हमारी तालीमी पॉलिसी के अंदर एक तज़ाद को जाहिर करता है। वाकई ये गौर तलब नुक्ता है। खैर, एक तरफ तो ये राहत की खबर है, दूसरी तरफ कुछ नए मौक़ों की भी खबरें हैं। जी, असातिज़ा और जो लोग तालीमी शोबे में आना चाहते हैं, उनके लिए एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी EMRS में काफ़ी नौकरियां निकली हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी तादाद में आसामियां हैं। कुल मिलाकर 7,267 हैं, तदरीसी भी और गैर तदरीसी भी। 7,000 से ज़्यादा? कौन-कौन से पोस्टें हैं इसमें? इसमें PGTs हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तकरीबन 1460। फिर TGTs यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, तकरीबन 3,962। अच्छा खासा हिस्सा तो TGTs का है। जी, इसके अलावा प्रिंसिपल्स की 225 सीटें हैं। वार्डन, जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, फीमेल वार्डन, लैब अटेंडेंट, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म की आसामियां हैं। और ये EMRS स्कूल्स तो खास तौर पर कबायली तलबा के लिए होते हैं ना? जी बिल्कुल, उनका मकसद ही कबायली इलाकों में मेयारी रिहायशी तालीम फराहम करना है। तो इतनी बड़ी भर्ती का क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये है कि हुकूमत EMRS के नेटवर्क को तेजी से फैला रही है। इतनी बड़ी तादाद में स्टाफ भर्ती करने का मतलब है कि वो इन स्कूलों को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल करना चाहती है और वहाँ तालीम का मेयार बुलंद करना चाहती है। ये कबायली बच्चों को बेहतर मौक़े देने की तरफ एक अहम कदम है। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख कब है? 23 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं और सारी तफसीलात nests.tribal.gov.in वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुए नए मौक़े। अब एक और दिलचस्प खबर है मौजूदा असातिज़ा के लिए। हुकूमत उन्हें बाहर भेजने का सोच रही है तरबियत के लिए। जी, ये अभी एक तजवीज़ है, मतलब इस पे गौर हो रहा है। क्या है ये मंसूबा? मंसूबा ये है कि कुछ मुंतखब असातिज़ा को पहले हिंदुस्तान में ही 4 महीने की कौमी सतह की ट्रेनिंग दी जाए और इसके बाद उन्हें स्टडी टूर पर बैरून मुल्क भेजा जाए। किन ममालिक में? फिनलैंड, सिंगापुर, जापान जैसे ममालिक का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इन ममालिक का तालीमी निज़ाम दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। मकसद क्या होगा इसका? मकसद ये है कि हमारे टीचर्स वहाँ जाएं, देखें कि वहाँ पढ़ाने के तरीके क्या हैं, निसाब कैसे बनता है, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल होती है। अच्छा। और फिर वहाँ से जो अच्छी चीज़ें सीखें, उन्हें वापस आकर हिंदुस्तान में इस्तेमाल करें। मंसूबा तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन क्या ये अमली तौर पर मुमकिन होगा? मतलब क्या दूसरे मुल्कों के तरीके हमारे सिस्टम में चल पाएंगे और इतने सारे टीचर्स में से किनको चुना जाएगा? आपके सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये चैलेंजेस तो हैं,
باہر کے ماڈل کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر انتخاب کا عمل شفاف ہونا بہت ضروری ہے، میرٹ پر ہو، اور یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ جو ٹیچرز باہر جائیں وہ واپس آ کر اپنا تجربہ دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ خرچہ بھی کافی ہوگا، ہاں خرچہ تو ہوگا۔ لیکن اگر یہ ٹھیک سے ہو گیا تو اس سے ہمارے اساتذہ کو بین الاقوامی سطح کا ایکسپوجر ملے گا، اور شاید ہمارے تعلیمی معیار میں کچھ نیا پن آئے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پہلے دہلی، پنجاب، گجرات، کیرلا جیسی ریاستوں میں اسے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا جائے۔ دیکھتے ہیں یہ منصوبہ کہاں تک جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اسکول کی تعلیم اور ٹیچرز کی۔ اب ذرا ہائر ایجوکیشن کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو سے کوئی خبر ہے؟ جی، مانو نے اپنے ڈسٹنس موڈ یعنی فاصلاتی تعلیم کے 2 پروگرامز MBA اور BEd ان میں داخلے کی آخری تاریخ بڑھا دی ہے۔ او، یہ تو اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے تھے۔ کب تک ہے اب تاریخ؟ اب 24 سپتمبر 2025 تک آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ فاصلاتی تعلیم تو ویسے بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے جو کام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل، اور ان کا داخلہ امتحان 28 سپتمبر کو ہوگا۔ اور باقی کا شیڈول؟ درخواستیں مانو کے ایڈمیشن پورٹل پر دینی ہیں، manuadmission.samarth.edu.in2025۔ نتائج غالباً 1 اکتوبر کو آ جائیں گے اور داخلے 14 اکتوبر تک مکمل ہو جائیں گے۔ مانو کا معیار کیسا ہے ویسے؟ مانو کو NIIC سے A+ گریڈ ملا ہوا ہے، جو ہندوستان میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے معیار کی ایک بڑی نشانی ہے۔ زبردست۔ اچھا، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ سرکاری نوکریوں کے محاذ پر تلنگانہ میں بھی کچھ ہلچل ہے۔ TSPSC نے گروپ 2 والوں کے لیے کچھ اعلان کیا ہے؟ جی ہاں، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے گروپ 2 سروسز کے جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے ان کے سرٹیفکیٹس کی ویریفیکیشن کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ یہ تو آخری مراحل میں سے ایک ہوتا ہے۔ کب اور کہاں ہوگی یہ ویریفیکیشن؟ یہ 23 اور 24 سپٹمبر کو ہوگی، حیدرآباد میں نامپلی میں جو سبھراورم پرتاپ ریڈی یونیورسٹی ہے، پہلے یہ پوٹی شری راملو تیلگو یونیورسٹی کہلاتی تھی، وہاں صبح 10:30 سے شام 5 بجے تک۔ 25 سپٹمبر ریزرو ڈے ہے۔ تو امیدواروں کو بس اپنے ڈاکیومنٹس لے کر پہنچنا ہے؟ نہیں، ایک بہت ضروری کام اور کرنا ہے۔ انہیں 22 سے 25 سپٹمبر کے بیچ میں TSPSC کی ویب سائٹ پر جا کر ویب آپشنز بھرنے ہیں۔ ویب آپشنز یعنی انہیں اپنی ترجیحات بتانی ہے کہ وہ کون سی نوکری یا کون سا محکمہ چاہتے ہیں۔ یہ فائنل سلیکشن کے لیے لازمی ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی یہ نہ کرے تو؟ اگر کوئی امیدوار ویب آپشنز نہیں بھرتا یا پھر ویریفیکیشن کے دن نہیں پہنچتا تو اسے نوکری کا اہل نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ بالکل، یہ تو بہت احتیاط کی بات ہے۔ اچھا، ہم نے مقامی، ریاستی، قومی تعلیم اور نوکریوں کی بات کر لی، اب ذرا نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ کوئی فلکیاتی واقعہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں، آج رات اور کل صبح کے دوران ایک اینیولر سولر ایکلپس ہو رہا ہے، یعنی ہلکا دار سورج گرہن۔ ہلکا دار سورج گرہن، یہ کیا ہوتا ہے اور کیا یہ ہندوستان میں نظر آئے گا؟ یہ ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ زیادہ تر جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں، بحر القاہل اور بحر اوقیانوس میں نظر آئے گا۔ ہلکا دار گرہن تب ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے بیچ آ تو جاتا ہے، لیکن وہ زمین سے تھوڑا زیادہ دور ہوتا ہے اپنے مدار میں۔ اچھا، اس دوری کی وجہ سے وہ آسمان پر تھوڑا چھوٹا دکھتا ہے اور سورج کو پورا نہیں ڈھک پاتا۔ تو سورج کا کنارہ ایک چمکتے ہوئے ہلکے کی طرح چاند کے چاروں طرف نظر آتا ہے۔ اسے رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ واہ! یہ مکمل گرہن سے مختلف ہے جس میں پورا سورج چھپ جاتا ہے۔ جی بالکل، مکمل گرہن میں چاند سورج کو پورا ڈھک لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہندوستان میں نظر نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو روایتی پابندیاں ہوتی ہیں گرہن کے وقت، جیسے سوتک کال وغیرہ، وہ نہیں ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جب گرہن کسی جگہ نظر ہی نہ آئے تو وہاں اس سے جڑی مذہبی یا روایتی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی، تو ہندوستان میں لوگوں کے معمولات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فلکیات سے واپس زمین پر آتے ہیں، بین الاقوامی خبروں کی طرف۔ امریکہ سے H-1B ویزا کے بارے میں کوئی وضاحت آئی ہے؟ فیس کو لے کر کچھ کنفیوژن تھا۔ جی، یہ خاص طور پر ہمارے IT پروفیشنلز اور دوسرے ہنر مند کارکنوں کے لیے بہت اہم خبر ہے۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ H1B ویزا کی فیس میں جو اضافہ تجویز کیا گیا ہے وہ ہر سال نہیں دینا پڑے گا، وہ صرف ایک بار کی فیس ہے، ون ٹائم فی۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پہلے سے ویزا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے H1B ویزا ہے، چاہے وہ اس وقت امریکہ سے باہر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ واپس امریکہ آئیں گے تو انہیں کوئی اضافی فیس نہیں دینی پڑے گی۔ تو یہ بڑھی ہوئی فیس صرف نئے درخواست دینے والوں پر لاگو ہوگی؟ جی ہاں، یہ نئے قوانین اور فیس صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مستقبل میں نئے H1B ویزا کے لیے اپلائی کریں گے۔ جو ابھی ویزا پر ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تو واقعی بڑی راحت کی بات ہے ان ہزاروں لوگوں اور کمپنیوں کے لیے جو H1B پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ممکنہ سالانہ اضافے کی فکر سے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ۔ ہم نے نظام آباد کی ایک مقامی تقریب سے شروع کیا، پھر سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھے، قومی سطح پر نوکریاں، اعلیٰ تعلیم، بین الاقوامی قوانین اور آخر میں کائنات تک پہنچے۔ کوشش یہی رہی کہ ان سب الگ الگ ذرائع سے جو معلومات ملیں ان کے اہم پہلو سامنے لائے جائیں۔ جی، اور ان سب کو ایک ساتھ دیکھنے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مقامی اسکول کا بچہ، ایک استاد کی نوکری، ایک نیا تربیتی منصوبہ، ہزاروں میل دور بننے والا قانون، یہ سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے آس پاس ملک اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے باخبر رہنا کتنا ضروری ہے۔ آج کی ان ساری باتوں کی باعث میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ ہم نے تعلیم، قانون، نوکری، بین الاقوامی معاملات، یہاں تک کہ کائنات کی بات کی۔ سب اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اگر سوچیں تو ان میں سے کون سی خبر یا پیش رفت ایسی ہے جس کے اثرات شاید مستقبل میں سب سے زیادہ گہرے ہوں؟ کیا وہ ٹیٹ کا فیصلہ ہے، یا EMRS اسکولوں کا پھیلنا، یا وہ باہر بھیجنے والا منصوبہ، یا کچھ اور؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔